ढूंढोगे अगर मुल्क मिलने के पैकर खिदमत फख्रे पाकिस्तान अब्दुल सत्तार ईदी को कौमी एजाज के साथ ईदी विलेज में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की। पाकिस्तान में इंसानियत को मुतारिफ कराने वाला अजीम बेमिसाल इंसान पूरे कौमी एजाज के साथ आहों सिस्कियों में सुपुर्द खाक। पैकर खिदमत अब्दुल सत्तार ईदी के कौमी परचम में लिपटे जज्दे खाकी को पाक बहरिया के सिक्योरिटी हिसार में मीठा दर से नेशनल स्टेडियम पहुंचाया गया। नेशनल स्टेडियम में दरवेश सिफत एदी साहब के जज्दे खाकी को आर्मी के जवान पूरे एजाज के साथ जनाजे के मकाम पर लाए, जहां मौलाना अहमद खान नियाजी की अमामत में जनाजा पढ़ाया गया। नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत ममनून हुसैन, आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ, नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद जकाउल्ला, एयर चीफ सुहेल अमान, DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नवेद मुख्तार और DG रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर समेत गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद, वजीर आला सिंध कायम अली शाह, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, दीगर सियासी और समाजी शख्सियात और आम शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तीनों मुसल्लह फौज के सरबराहान ने अब्दुल सत्तार एदी को सलामी पेश की। पाक फौज के मुसल्लह जवानों ने कौम के मोहसिन को तोपों की सलामी में रुखसत किया। नमाज जनाजा के दौरान स्टेडियम के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर फिजा में चक्कर काटता रहा। मुल्क भर में अब्दुल सत्तार ईदी की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। मुल्क भर में अब्दुल सत्तार ईदी की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई। फैसलाबाद के शहरियों ने चौक घंटा घर में अब्दुल सत्तार ईदी की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। नमाज जनाजा के बाद फैसलाबाद के ताजरों ने लंगर तकसीम किया। रावलपिंडी में खादिम इंसानियत की गायबाना नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुल्तान, पिशावर समेत दीगर शहरों में भी गायबाना नमाज जनाजा के इज्तिमा हुए। अब्दुल सत्तार ईदी के साहबजादे फैसल ईदी कहते हैं कि जनाजे में शिरकत करने पर अवाम का मशकूर हूँ। उन्होंने खराज अकीदत पेश करने पर हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में जो है वो ईदी साहब के जनाजे में शिरकत की और ईदी साहब को खराज अकीदत पेश किया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान का भी और फौज पाकिस्तान का भी कि उन्होंने जो खराज अकीदत पेश की, ईदी साहब को जो ऑनर दिया, उसे हम कभी फरामोश नहीं करेंगे। और अल्लाह से जो है वो दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हिम्मत दे कि हम जो है वो इस कारवां को चलाते रहें। रंगो नस्ल, मजहब व फिरके से बालातर होकर सितन इंसानियत की भलाई और खैर खाही के लिए काम करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी अपनी जात में एक इदारा थे। धमाका हुआ, सब दूर भागे, मगर ईदी जाए हादसा की जानिब दौड़ा। गोलियां चली, लाशें गिरी, सब भागते छुपते दौड़े, मगर ईदी अंधाधुंध फायरिंग में दाखिल हुआ। ईदी सिर्फ एक शख्स बल्कि जात के अंदर इदारा था। कुदरती आफात हो या अमन व अमान की मखदूज सूरत हाल से मुतासिर लोग, ईदी ने जब किसी को मुश्किल में देखा, हाथ थामा, सहारा बना। सैलाब आए या बदतरीन जलजला, ईदी की खिदमात हमेशा नुमाया रही। बेसहारा बच्चों को पालना हो
ہو یا نشے کے عادی افراد کی تربیت و اصلاح کا معاملہ ہو، ایدھی نے سرکاری ذمہ داری تنہا نبھائی۔ غریب بچیوں کی شادی ہو یا بے سہارا بوڑھوں کی امداد، ایدھی نے کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا۔ میت منتقلی اندرون شہر ہو یا بیرون شہر، ایدھی کی ایمبولینس اور ایئر ایمبولینس ہمیشہ دکھیاروں کے کام آئی۔ ایدھی سرد خانے میں جہاں لاوارث لاشوں کو محفوظ کیا گیا، وہیں ہزاروں لوگ اپنے پیاروں کو غسل دینے کے لیے ایدھی سینٹر کا رخ کرتے ہیں۔ آج ایدھی ہم میں نہیں۔ ایدھی کو رونے والے تو بہت ہیں، مگر ایدھی بننے والا کوئی نہیں۔ پیکرے خدمت کی خودداری تو دیکھیے، پیشکش کے باوجود بیرون ملک علاج کو ترجیح نہ دی۔ ایدھی بہت علیل رہا لیکن وطن میں رہا۔ عبدالستار ایدھی کے سفر آخرت کے بعد ایدھی ہوم میں کیا صورتحال ہے، جانتے ہیں اپنے نمائندے عبدالحسیب خان سے۔ حسیب، آپ وہیں پر موجود ہیں، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں ایدھی ہوم میں اس وقت؟ جی دیکھیے، بالکل ایدھی ہوم میں اس وقت تمام سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں، کسی بھی لمحے اس میں توقف نہیں آیا اور جو تمام رضاکار ہیں وہ معمول کی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں۔ البتہ شام میں جب فیصل ایدھی اور سعد ایدھی اور جو دیگر اہل خانہ ہیں ایدھی صاحب کے، وہ جب واپس پہنچے تھے تدفین کے بعد، تو علاقہ مکینوں کی اور جو قرب و جوار کے لوگ ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں پہنچے تھے تعزیت کے لیے، جس کے بعد ان کے لیے جو کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس وقت جو ہے وہ کل جو ہے صبح میں جو ہے سوئم کا اعلان کیا گیا تھا، تو اس وقت یہاں پر شامیانہ لگایا جا رہا ہے، جبکہ میمن مسجد کے اندر جو ہے وہ بھی اہتمام کیا ہے سوئم کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیصل ایدھی سے ہماری اب سے کچھ دیر قبل بات ہوئی تھی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے والد کے مشن کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے اور جو ان کی ہدایت تھی ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ایدھی فاؤنڈیشن کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شکریہ ادا کیا یہاں کی عوام کا بھی، انتظامیہ کی، حکومت کا اور سیاست مسلح افواج کا بھی، کہ جنہوں نے ایدھی ہوم میں عبدالستار ایدھی کے ایصال ثواب کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ حسیب، بہت شکریہ، اپڈیٹ کر رہے تھے آپ۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں شہریوں نے دیوار قدردانی پر عبدالستار ایدھی کی تصویر بنا کر ان کی انسانیت کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے رافع حسین۔ رافع حسین، مزید بتائیے۔ جی بالکل، عبدالستار ایدھی کی انسانیت کے لیے خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج عوام غم میں نڈھال ہے، سوگوار ہے۔ اس وقت ہم کورنگی میں موجود ہیں اور کورنگی میں جو ان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور یہاں پر حمید نامی یہ پینٹر ہیں جنہوں نے یہ تصویر بنائی ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ حمید صاحب، آپ نے یہ پینٹنگ بنائی ہے عبدالستار ایدھی کی، انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے، جو انسانیت کا درد رکھتا تھا وہ آج ہم میں نہیں ہے۔ جس طرح انہوں نے لوگوں کے لیے کام کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، ٹھیک ہے، دنیا نے سراہا ہے ان کو، اسی لیے دنیا کا سب سے بڑا سماجی کارکن قرار دیا ان کو، گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام ہے گا، تو ہم نے تھوڑی کوشش کی ہے۔ کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ وہ اولادیں جو خواتین اپنی ماؤں کو چھوڑ جایا کرتے تھے، ان کے بہت بڑے مسیحا تھے، کیا کہیں گے خاتون ہونے کے ناطے؟ واقعی میں آج کل جس طرح ایک عورت کا اکیلے سروائیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جب اس کی اولاد اسے گھر سے نکال دے یا شوہر اس کو چھوڑ دے تو وہ بالکل تنہا ہو جاتی ہے، اور ایسے میں عبدالستار ایدھی صاحب نے ان کا ساتھ دیا، تو میرے حال میں اس سے بڑھ کے تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں پہ آپ نے تمام لوگوں کے جذبات سنے اور جو انسانیت کے لوگوں نے خدمات انجام دی اور کام کی ہیں ان کو جو ہے وہ جاری رکھا جائے، تاکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا عبدالستار ایدھی کے لیے۔ جی رافع، بہت شکریہ آپ کا۔ عبدالستار ایدھی کے غم میں پاکستانی ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں موجود گیتا بھی ہے، جسے ایدھی صاحب کی بدولت ہی اپنے گھر واپس جانا نصیب ہوا۔ اسی حوالے سے گیتا کی جانب سے ایک پریس نوٹ بھی جاری کیا گیا ہے، جس کی تفصیلات جانتے ہیں نئی دلی میں ہمارے نمائندے پرویز احمد اس وقت میں جوائن کر رہے ہیں۔ پرویز صاحب، کیا ہے اس پریس نوٹ میں؟ گیتا نے کیسا پایا ایدھی صاحب کو، کیونکہ ایدھی صاحب نے باپ کی طرح گیتا کو پیار دیا تھا؟ جی اصل میں گیتا مدھیہ پردیش کے اندور شہر میں آج کل ایک این جی او کے ساتھ میں جو وہ لوگ مدد کرتا ہے جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تو ان کی جو کیئر ٹیکر ہیں مونیکا کپور ہیں، لیکن وہ پنجابی کے نام سے جانی جاتی ہیں، انہوں نے ایک پریس نوٹ جاری کیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جیسے ہی گیتا کو خبر ملی عبدالستار ایدھی صاحب کے انتقال کی تو وہ بہت شوق میں چلی گئی اور بہت غمزدہ تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور جب اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے اشاروں میں بتایا کہ اس کو یاد ہے کہ ایدھی صاحب اس کو بالکل والد کی طرح پیار کرتے تھے اور اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اور اس سے باتیں بھی وہ اشاروں میں کرتے تھے، اس کو الگ کمرہ دیا تھا لذیذ، اور ہندوستان سے انہوں نے اس کے لیے دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں اور تصویریں اس کے لیے کری تھی جس کی وہ پوجا کرتی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ بہت سے غصہ آتا تھا تو لوگوں کو ڈانٹتے بھی تھے، اور خاص طور سے ان کو کھانے میں انڈا پراٹھا اور مکھن کے ساتھ روٹی بہت پسند تھی،
اور कहने वो हमेशा सब में इन्वॉल्व रहते थे और उनको बहुत उसने याद किया। और साथ में उसने कहा कि उनकी जो जोजा हैं बिल्किस बेगम, वो भी उनका बड़ा ख्याल रखती थी, वो भी बड़ी मेहनत करती थी। उसको ये भी याद है कि वो जब शुरू में थी तो उनकी उम्र कम थी इस टाइम, वो बहुत मेहनत करते थे, लेकिन उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई थी तो थोड़ा से वो बीमार रहने लगे थे। और मोनिका ने बताया कि बाद में ये सारी बातें करने के बाद वो साफ सुथरे और करते होते और वो खामोश हो गई इसके बाद। ईदी साहब की जुदाई ने पाकिस्तान से भारत जाने वाली गीता को भी रुला दिया है। गीता का कहना है कि ईदी साहब मुझे बाप की तरह प्यार करते थे, हमेशा घुल मिल कर रहते थे सब में। इस वक्त परवेज अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। परवेज, मजीद गीता ने क्या अपने एक्सप्रेशन से बताने की कोशिश की? उसने बिल्किस ईदी को, ईदी साहब को कैसा पाया? हेलो जी मैं आप सब माफ कीजिए, सुन नहीं पाया आपकी बात जी। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि गीता ने अपने एक्सप्रेशन से क्या बताने की कोशिश की, ईदी साहब को किस तरह से पाया? उसने कहा कि उनकी कुछ उसने कहा, जो इशारा किया, उससे लगा जाहिर है कि वो बहुत उनके साथ और उनके प्यार को भूल नहीं पाई, क्योंकि वो जितने सालों से उनके साथ रही, बाद में उनको पता लगा कि वो किस दूसरे मजहब से ताल्लुक रखती है, वो पड़ोसी मुल्क की है, तो उनका सलूक दूसरा उनका बदल गया, उसको अलग कमरा उन्होंने दिया, उसकी काम उन्होंने किया और उसके पसंद का खाना उन्होंने फराहम किया। ये सारी बातें दोहराई तो ये कि बिल्कुल वालिद की तरह प्यार करते थे और दोनों। ठीक, गीता ने ये कहा कि प्यार को कभी मैं नहीं भुला पाऊंगी, हमेशा घुल मिल कर रहते थे, बाप की तरह गीता को प्यार देते थे ईदी साहब। बहुत शुक्रिया परवेज अहमद साहब, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। और दुनिया इंसानियत का रोशन चिराग बुझ गया, लेकिन जाते जाते अपनी आंखों की रोशनी इंसानियत की नजर करके। मुझे मरीजों से बहुत शौक और एम्बुलेंस चलाने का। सारी जिंदगी इंसानियत की बका के लिए सर्फ की और जाते जाते भी अजीम इंसान अपनी आंखें अतिया कर गया। ईदी साहब ने इंतकाल से पहले वसीयत की थी कि इंतकाल के बाद उनके अज़ा अतिया किए जाएं। ये इनकी वसीयत बहुत पुरानी वसीयत है और बहुत सारे मीडिया को उन्होंने अक्सर कहा है कि मेरे जिस्म के कोई भी आज़ा अगर मेरे मरने के बाद किसी के काम आने हैं तो वो ले लेना, और ये आज़ा इस्तेमाल नहीं हो सकता सिवाय कॉर्निया के। लोगों को इनकी आंखें जो है वो कॉर्निया, आंखों का हिस्सा होता है कॉर्निया, वो आज लग जाएगा और उनकी ख्वाहिश पूरी होगी। कौमी हीरो और मारूफ समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी के बेटे फैसल ईदी का कहना है कि उनकी उम्र ज्यादा थी, उनको शुगर भी थी, इसलिए उनके तमाम अज़ा किसी को नहीं लगाए जा सकते। अलबत्ता उनकी आंखें अतिया कर दी गई हैं। उनकी आंखें उनकी वफात के बाद ऑपरेशन के जरिए निकाल ली गई, जो किसी जरूरतमंद को लगा दी जाएंगी। इस तरह दुखी इंसानों का मसीहा इस दुनिया से जाने के बाद भी देखता रहेगा। मुमताज समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी की अतिया की गई दोनों आंखें जो अलग अलग मरीजों को लगा दी गई हैं। जी हां, अब्दुल सत्तार ईदी जाते जाते अपनी आंखें भी अतिया कर गए। अब्दुल सत्तार ईदी की आंखों की रोशनी इस तरह से हमेशा कायम रहेगी, हमेशा रोशन रहेगी। अब्दुल सत्तार ईदी जो कि जाते जाते अपनी आंखें भी अतिया कर गए और उनकी अतिया की गई दोनों आंखें अलग अलग मरीजों को लगा दी गई हैं। और अब्दुल सत्तार ईदी तीसरे पाकिस्तानी हैं जिन्हें पाक फौज ने सलामी पेश की और मुकम्मल एजाज के साथ लहद में उतारा गया। इंसानियत के खादिम अब्दुल सत्तार ईदी तीसरे पाकिस्तानी हैं जिन्हें पाक फौज ने सलामी दी और मुकम्मल एजाज के साथ लहद में उतारा। मुल्की तारीख में इससे पहले सिर्फ 3 शख्सियात की फौजी एजाज के साथ तदफीन की गई। सबसे पहले बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना की तदफीन मुकम्मल फौजी एजाज के साथ की गई। बाबाए कौम का जस्ते खाकी लहद में उतारते वक्त पाक फौज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया था। दूसरी मरतबा ये एजाज पाक फौज के सरबराह जनरल ज़ियाउल हक को नसीब हुआ। उन्हें भी फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया था। एम्बुलेंस से ताबूत बरामद हुआ है, अब इसको कोयटा में अब्दुल सत्तार ईदी की याद में आईजी चौक पर शमें रोशन की गई। तकरीब हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी ने मुनक्किद की। मजीद तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदे मुस्तफा खान तरीन से। मुस्तफा, अपडेट कीजिएगा।
आजी खिदमत इंसानियत के दाई और पाकिस्तान के दरवेश हीरो अब्दुल सत्तार ईदी के इंतकाल के बाद बलूचिस्तान भी सोगवार है और बलूचिस्तान के अवाम भी उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं और अफसोस का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा मोहम्मद रजा वकील हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि मजीद जो है हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से इस सिलसिले में क्या इक़दामात किए जाएंगे और क्या तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ शमे रोशन करेंगे, इसलिए कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब शायद दुनिया में बेमिसाल शख्सियत होंगे जिन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि अभी अच्छे लोग मौजूद हैं। आप लोग अगर अपने पैसों को किसी बाएतबार आदमी के हाथ में दे दें तो आपका पैसा बिल्कुल सही जगह पे खर्च होगा। जो आइंदा लोग अब्दुल सत्तार ईदी की पैरवी करेंगे, हम इसी तरह उनको खिराज अकीदत पेश करेंगे, हम इसी तरह उनके शाना बशाना उनका साथ देंगे। पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि इंसानियत की खिदमत जो है वो किसी भी हाल में की जा सकती है और अगर हिम्मत न हारी जाए तो अब्दुल सत्तार ईदी के मिशन को जारी रखा जा सकता है। 6 दहाइयों तक इंसानियत की बेलौस खिदमत करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी को 100 से जायद कौमी और बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात से नवाजा गया। इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कोई एजाज नहीं। अब्दुल सत्तार ईदी की खिदमत को पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में सराहा गया और बेशुमार एजाजात से नवाजा गया। ईदी साहब को 1988 में लीनियन पीस अवार्ड दिया गया। 1993 में रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड मिला। अमेरिका में ज़लज़ला ज़दगान की मदद करने पर अवार्ड दिया गया। अरब अमारात, इटली, रूस, भारत और जनूबी कोरिया समेत दीगर ममालिक ने ईदी साहब को पीस अवार्ड दिया। कौमी सतह पर ईदी साहब को निशान इम्तियाज, पीस अवार्ड, बेहतरीन सामाजिक कारकुन और सिविक अवार्ड समेत कई एजाजात दिए गए। सन 2000 में ईदी फाउंडेशन को दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस चलाने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। अब्दुल सत्तार ईदी ने यतीमों लावारिसों को परवान चढ़ाया और मुआशरे का कारामद शहरी बनाया। ऐसे ही 2 नौजवानों की कहानी देखते हैं इस रिपोर्ट। आपको क्या लगता है आपके साथ वो कैसे इंसान थे? हमारी नजर में तो हमारे वालिद साहब थे। आसिफ आज दूसरी बार यतीम हो गया। 30 साल पहले जब वो 5 साल का था, एक शफीक बूढ़े ने उसे बेटा बनाया था। अब्दुल सत्तार ईदी ने मोहम्मद आसिफ की परवरिश की, उसे कारामद शहरी बनाया और अब वो ईदी फाउंडेशन में रजाकार है। तो मैं तकरीबन 5 साल का यहाँ आया था इस इदारे के अंदर और अब मैं इस इदारे में ही बड़ा हूँ और ईदी सेंटर टावर पे नौकरी करता हूँ मेरी खिदमत की। इसी तरह बदर 2 साल की उम्र में ईदी सेंटर लाया गया था। वो कहता है ईदी साहब ने सड़क से उठाकर पाला पोसा और लिखना पढ़ना सिखाया। मेरा नाम बदर है। मैं जब आया था मैं 2 साल का था। अब माशाल्लाह से मेरी 30 साल उम्र है। मैं ऑफिस में काम करता हूँ, फैसल साहब के ऑफिस में साथ होता हूँ। ईदी ने उन बच्चों को अपनाया जिन्हें अपनों ने पराया कर दिया था। अगर ईदी न होते तो ये नौजवान माशरे के लिए सरदर्द बन सकते थे। अब्दुल सत्तार ईदी साहब के हवाले से मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। नस्ल, मजहब और फिरके से बालातर हो के खालिस्तान इंसानियत की भलाई और खैरखाही के लिए काम करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी अपनी जात में खुद एक इदारत है। इस वक्त हमारे साथ मारूफ समाजी रहनुमा रमजान चीपा साहब मौजूद है। रमजान चीपा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने RY न्यूज को वक्त दिया। आपने उनसे ही इंस्पायर होके इस काम का आगाज किया। आप भी वही काम करते हैं जो कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब करते थे। कई मुलाकातें रही होंगी आपकी उनसे, कोई उनकी याद हमारे साथ शेयर करें। कैसा पाया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیں عبدالستار ایدھی صاحب جو ہیں، سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ میرے استاد تھے، میری انسپریشن تھے، وہ میں رول ماڈل تھے، وہ ایک میری انسپریشن کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک بہت بڑے انسان تھے، اور میری ان سے بہت زیادہ قربت رہی، ان کے جو ہے ان کے ساتھ ملاقاتیں رہیں، ان کے ساتھ جو ہے ملنا جلنا رہا. تو ہمیشہ سے جو ہے وہ یہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ دکھی انسانیت کی خدمت ہی بیسیکلی اصل میں انسانیت کی معراج ہے، اور انسانیت کی معراج اگر کسی کو حاصل کرنا ہے تو جو یتیم بچے ہیں ان کے سر کے اوپر دست شفقت رکھنا ہے، جو بیوائیں ہیں ان کے ساتھ ہمدردی والا تعلق رکھنا ہے، جو پریشان حال لوگ ہیں ان کے دکھوں کا مداوع کرنا ہے، جو دکھی لوگ ہیں ان کی تکلیفوں کو دور کرنا ہے، جو سڑکوں پہ پڑے ہوئے زخمی ہیں ان لاشوں کو اٹھانا ہے، ان زخمیوں کو اٹھا کے اسپتال پہنچانا ہے. اور وہ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک انسان کی، جس شخص نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری اس انسانیت کو بچا لیا. تو یہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں. پھر جب ان سے میری بات ہوتی تو وہ اکثر یہ فرماتے تھے کہ اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے. تو یہاں پر جو ہے اللہ عالمین مطلب تمام انسانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنائے. تو یہ جو ان کی سوچ اور ان کا ایک فکر، ان کی ایک جو ہے فلسفہ، ان کی ایک جو ہے ویژن جو تھا، تو وہ اللہ اور اللہ کے حبیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مینیفیسٹو، ان کا جو ایک ہمیں جو ان کی تعلیمات ہے اور اللہ کا جو حکم ہے اور حضور نبی وسلم کی تعلیمات ہیں، وہی ان کی زندگی کے اندر بیسیکلی ہم نے جو ہے پایا کہ بہت بڑا مشن تھا، بہت بڑی کمٹمنٹ تھی اور بہت بڑا انسان تھا. ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہیے. باہمت عظیم سماجی لاوارثوں کا وارث، غریبوں کی مدد کرنے والا عبدالستار ایدھی دنیا سے چلا گیا، لیکن اپنے پیچھے ہزاروں لوگوں کو افسردہ ضرور کر گیا. ملک بھر کے ایدھی سینٹر میں فضا سوگوار، لیکن انسانیت کی مدد کا مشن جوش و جذبے سے جاری ہے. انسانیت کے مسیحا عبدالستار ایدھی کی جدائی پر جہاں پوری قوم رنجولہ میں مبتلا ہے، وہیں کراچی میں جہاں عبدالستار ایدھی نے ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، اس کے در و دیوار بھی غمزدہ ہیں. ہمیں بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے رہنما، انسانوں کے دوست، لاوارثوں کے وارث اب اس دنیا میں نہیں رہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے مشن کو پورا کیا جائے. سکھر کے ایدھی سینٹر میں بچوں نے عبدالستار ایدھی کی مغفرت میں قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کی. وہ فخر پاکستان تھا، شفقت کرتا تھا. ہم ان سے محبت کرتے ہیں، دلی محبت کرتے ہیں. لاہور کے علاقے گلبرگ میں ایدھی سینٹر کے مکینوں کا کہنا تھا کہ ان کا مسیحا چلا گیا اور وہ بے سہارا ہو گئے ہیں. مجھے آتے ہوتے تھے، میں اتنا پیار کرتے تھے، وہ بہت اچھے تھے. اب ان کے جانے سے میں بالکل بھی بہت نہیں اچھا لگ رہا. کوئٹہ میں ایدھی فاؤنڈیشن کے رضاکار کا کہنا ہے کہ عبدالستار ایدھی کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. عظیم شخص تھے سر، یہاں تک کہ پاکستان میں پیدا ہی نہیں ہوئے گا، اس کا جیسا بندہ نہیں آئے گا نہیں پیدا ہوئے گا. بہت خدمت کی ہے سر. ایدھی فاؤنڈیشن کے رضاکار بھی عبدالستار ایدھی کے وفات پر افسردہ ہیں، تاہم اس کے باوجود ایدھی سروس پہ فرائض انجام دے رہی ہے. چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی حادثہ ہو جائے، انسانیت کی خدمت نہیں روکنا چاہیے. میرا جو مشن ہے وہ نہیں روکنا چاہیے. تو ان کی گزر جانے کا دکھ تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مشن بھی جاری ہے، ہمارا آپریشن روم جو ہے وہ بھی فعال ہے. ملک بھر میں عبدالستار ایدھی کے انتقال پر فضا سوگوار ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ پاکستان آج ایک شفیق انسان سے محروم ہو گیا. قوم کے مسیحا عبدالستار ایدھی کی زندگی کے حوالے سے دیکھیں گے یہ رپورٹ. پاکستان کو سب سے بڑا فلاحی ادارہ دینے والے قوم کے ہیرو عبدالستار ایدھی 1928 کو گجرات میں پیدا ہوئے. تقسیم ہند کے بعد 1947 میں پاکستان آ گئے. 1951 میں مفلوج اور دماغی بیماری کے شکار والدہ کا علاج نہ ہونے پر فلاحی کام کا آغاز کراچی میں کلینک کھول کر کیا اور پھر انسانی خدمت کے جذبے سے سرشار ایدھی بڑھتے گئے، رکے نہیں. اسی برس ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی. پاکستان میں زلزلہ آیا یا کوئی اور آفت، کمزور سفید داڑھی کراکلی ٹوپی پہنا یہ شخص ہمیشہ متاثرین کی امداد کے لیے آگے رہا.
اہل وطن کی خاطر ہر ایک کے آگے جھولی پھیلائی۔ ایدی نے جھولا سروس شروع کی۔ پاکستان بھر کے ایدی ہومز کے باہر پالنے رکھے گئے، جس میں ڈالے گئے بچوں کو گود لیا جاتا ہے۔ عبدالستار ایدی اور ان کی ٹیم نے پاکستان میں میٹرنیٹی وارڈز، مردہ خانے، یتیم خانے، شیلٹر ہومز اور اولڈ ہومز بنائے۔ اس ادارے کا سب سے ممتاز حصہ اس کی 1500 ایمبولینسز ہیں، جو دہشت گردانہ حملوں میں بھی سڑکوں پر دوڑتی نظر آتی ہیں۔ ایدی فاؤنڈیشن ملک بھر میں لاوارث بچوں، بوڑھی اور مظلوم خواتین اور معذوروں سمیت نشے کے عادی افراد کو بھی پناہ گاہیں فراہم کرتا ہے۔ سن 2000 میں دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس کے طور پر ان کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا۔ عبدالستار ایدی کو انسانی خدمت کی بنیاد پر نشان امتیاز سمیت کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ وہ نوبل امن انعام کے لیے بھی کئی بار نامزد ہو چکے ہیں۔ ایدی صاحب کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ رمضان چیپا صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ چیپا صاحب، ویسے تو خراج عقیدت اگر پیش کرنا چاہیں تو شاید الفاظ کم پڑ جائیں اور وقت بھی کم پڑ جائے، لیکن اس طرح سے خراج عقیدت ہم نہیں پیش کر سکتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے نیشن اب ہمیں کیسے ان کی خدمات کو آگے جاری رکھنا چاہیے کہ ان کی لیگیسی جاری رہے؟ دیکھیں، عبدالستار ایدی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا چہرہ تھے، پاکستان کا اثاثہ تھے، پاکستان کے ہیرو تھے۔ پاکستان کا پوری دنیا میں جس طریقے سے انسانیت کی خدمت کر کے انہوں نے نام روشن کیا ہے پاکستان کا، تو وہ آج پوری دنیا جو ہے آج ان کا جب ان کی خدمات سے جو ہے وہ متعارف ہے۔ اور آج جب آپ دیکھیں کہ جب ان کے علالت کے بعد ان کی وفات کی خبر ہوئی تو پوری دنیا کی انسانیت جو ہے وہ سوگوار ہو گئی، غم میں ڈوب گئی۔ تو ایدی صاحب بہت بڑے انسان تھے۔ اب جہاں تک ان کے مشن کا کام ہے تو میری جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی تو وہ مجھ سے یہی فرماتے تھے کہ چیپا بیٹا، میں نے جو یہ پودا لگایا ہے، میں نے جو یہ بیج لگایا ہے، میں نے جو یہ پودا لگایا ہے، میں نے جو ایک اب یہ تناور درخت جو ہے بن گیا ہے اس میرے مشن کا، تو اب آگے میرے بعد جو ہے وہ آپ نے اور فیصل ایدی جو میرا بھائی ہے اس کو جو ہے انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ اب میرے اس مشن کو آپ لوگوں نے آگے لے کے چلنا ہے اور آگے بڑھانا ہے۔ تو میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا، جب یہ بات کہتے تو میں ان سے یہ عرض کرتا کہ ایدی صاحب آپ ایسی بات خدا نہ کیا کریں، بلکہ ہماری دعا ہے کہ پروردگار آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے۔ لیکن اس وقت یہ بات ہم کہتے تھے، لیکن جب آج یہ سارا کچھ ان کی وہ ہمیں جو ہے افسردہ کر کے اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو یقین جانے کہ وہ باتیں جب ان کی یاد آتی ہیں تو بالکل جو ہے وہ دل ڈوب سا جاتا ہے کہ جو ہے وہ جو آگے کا صاحب آپ ہی نہیں پوری قوم غمزدہ ہے۔ بہت بڑا انسان آج ہم میں نہیں رہا۔ اب ہم نے عبدالستار ایدی کو بھی تو دفن کر دیا، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کی خدمات ہمیشہ زندہ رہیں، ان کی خدمات کو دفن نہ کیا جائے۔ مزید بھی خبریں شامل کریں گے اس حوالے سے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ بابائے خدمت عبدالستار ایدی کے انتقال پر وفاقی حکومت نے ملک بھر میں ایک روزہ، جبکہ سندھ کے پی کے اور بلوچستان کی حکومتوں نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا تھا۔ قومی پرچم سرنگو ہے، کراچی کے تاجروں نے بھی 2 روزہ سوگ کا اعلان کیا تھا۔ عبدالستار ایدی کے انتقال پر ہر آنکھ اشکبار اور فضا سوگوار ہے۔ پیکر انسانیت اور مسیحا عبدالستار ایدی کے انتقال پر وزیر اعظم نواز شریف نے ملک بھر میں ایک روزہ سوگ اور انہیں نشان امتیاز دینے کا اعلان کیا۔ سندھ حکومت نے ان کے انتقال پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا حکومتوں نے بھی عبدالستار ایدی کی وفات پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ سماجی رہنما عبدالستار ایدی کے انتقال پر جہاں ہر پاکستانی اور انسان دوست افسردہ ہے، وہیں تاجر برادری بھی اس موقع پر افسردہ اور دل گرفتہ ہے۔ تاجر برادری نے بھی آج یوم سوگ کا اعلان کیا ہے۔ عبدالستار ایدی کی رحلت کے سوگ میں آج شہر کے تجارتی مراکز صبح ہی سے بند ہیں۔ ایوائک عبدالستار ایدی کو زبردست خراج عقیدت قومی ہیرو کے یوم وفات 8 جولائی کو چیریٹی ڈے قرار دینے کی تجویز دے دی۔
ARY کی آواز پاکستان کی آواز بن گئی. 8 جولائی کو چیریٹی ڈے کا مطالبہ ملک گیر ہو گیا. ARY کا عبدالستار ایدھی کو زبردست خراج عقیدت قومی ہیرو کے یوم وفات کو چیریٹی ڈے قرار دینے کی تجویز دی تو شہر شہر سے مطالبے کے حق میں صدائیں آنے لگیں. وہ پاکستان کے بڑے عظیم شخصیت تھی اور انہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے بہت بڑا کام کیا، اور میں کہوں گا کہ 8 جولائی کو نیشنل چیریٹی ڈے منانا چاہیے ان کی خراج تحسین کے لیے. ملتان کے شہریوں کا کہنا ہے چیریٹی ڈے سے پوری قوم میں خدمت خلق کا جذبہ ابھرے گا. میں حکومت پاکستان سے یہ التجا کرنا چاہتا ہوں کہ جو کام عبدالستار ایدھی صاحب نے کیا ہے ان کی یاد میں ایک دن منایا جائے، جو آج ان کی وفات کا دن ہے، اور اس دن کو نیشنل چیریٹی ڈے کے طور پر منایا جائے. فیصل آباد کے تاجروں اور عوام نے کہا قومی سطح پر چیریٹی ڈے منا کر عبدالستار ایدھی کا پیغام زندہ رکھا جائے گا. ان کا جو خلا ہے وہ کبھی زندگی میں پورا نہیں ہو سکتا، اور 8 جولائی کو جس دن ایدھی صاحب کا انتقال ہوا ہے ہم یہ چاہیں گے کہ اس کو چیریٹی ڈے کے طور پر منایا جائے. انسانیت کی بے لوث خدمت پر پوری قوم عبدالستار ایدھی کو سلام پیش کر رہی ہے. ایدھی صاحب انسانیت کی خدمت میں اپنی ذات میں ایک یونیورسٹی تھے. سماجی رہنماؤں نے بھی عبدالستار ایدھی کو سلام عقیدت پیش کیا. پیکر خدمت کے بچپن کے دوست حنیف طیب نے بتایا کہ ایدھی صاحب کارکنوں کو دوست اور بھائی کی طرح سمجھتے تھے. ایک 50 سال کا تعلق ہے اور وہ انہوں نے ہمیشہ کارکن کو بطور دوست کے ٹریٹ کیا، بھائی کے طور پر، دوست کے طور پر. سماجی تنظیم سہارا کے بانی گلوکار اور سیاستدان ابرار الحق کہتے ہیں یتیم بچے آج پھر یتیم ہو گئے. بچے یتیم تھے وہ دراصل آج دوبارہ یتیم ہوئے ہیں. کسی گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا تھا، کوئی بیچاری عورت ایسی ہو جاتی تھی، پوزیشن میں آ جاتی تھی تو کہتی تھی کوئی بات نہیں، ایدھی ہومز ہے نا. تعلیم کے شعبے میں کام کرنے والے معروف گلوکار شہزاد رائے کہتے ہیں ایدھی صاحب کے بعد ہمیں فیصل ایدھی کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ہم سب کو پارٹ پلے کرنا چاہیے اور فیصل ایدھی کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے تاکہ تمام ادارے اسی طرح سے چلتے رہے. آئی تھنک یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر ہمیں ایکسرسائز کرنا چاہیے. انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والے عبدالستار ایدھی لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے. اور سوشل میڈیا پر دنیا بھر سے لوگ ایدھی صاحب کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. عظیم سماجی رہنما کو بچھڑنے پر عوام ٹویٹر پر محبت اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. ان کے انتقال کی خبر سامنے آتے ہی سوشل میڈیا پر تعزیتی پیغام کی بوچھاڑ لگ گئی. پہلے ہی گھنٹے میں 2 لاکھ سے زائد افراد نے ٹویٹ کیا. کسی نے فلاحی کام کرنے پر ایدھی صاحب کا شکریہ ادا کیا تو کسی نے انہیں دنیا کے امیر غریب ترین شخصیت قرار دیا. شوبز انڈسٹری کے افراد نے ٹویٹ کر کے ایدھی صاحب کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. سینکڑوں افراد نے ایدھی صاحب سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ڈی پی بدل لی. پاکستان کی طرح عالمی ذرائع ابلاغ نے عبدالستار ایدھی کی وفات کی خبر کو نمایاں جگہ دی. سوئٹزرلینڈ کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سوئس براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے ایدھی صاحب کی وفات کو نمایاں جگہ دیتے ہوئے لکھا، عوامی حلقوں میں عبدالستار ایدھی کو انسانی شکل میں فرشتہ قرار دیا جاتا تھا. نیو یارک ٹائمز نے مدر ٹریسا سے تشبیہ دیتے ہوئے عبدالستار ایدھی کو فادر ٹریسا کے لقب سے یاد کیا. وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ایدھی کو پاکستان میں قومی ہیرو کا درجہ حاصل تھا. ان کے سینٹر کو دنیا بھر سے سالانہ لاکھوں ڈالر کی امداد ملتی تھی. آسٹریلوی چینل 7 نیوز میلبورن نے عبدالستار ایدھی کے حوالے سے خبر کو نمایاں جگہ دی. جاپان کے انگریزی اخبار دی جاپان نیوز نے بھی عبدالستار ایدھی کی چندہ مہم کی تصاویر کو نمایاں طور پر شائع کیا. کچھ مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक। वजीर आजम नवाज शरीफ खुसूसी तैयारे से लंदन से वतन वापस पहुंच गए हैं। वजीर दाखिला चौधरी निसार और वजीर आला पंजाब समेत कई विफाकी वुज़रा और आला हुक्काम ने हवाई अड्डे पर इस्तकबाल किया। लंदन में ओपन हार्ट सर्जरी के बाद 48 दिन बाद वजीर आजम की वतन वापसी। PIA की परवाज 777 लाहौर एयरपोर्ट पर उतरी तो इस्तकबाल के लिए वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, गवर्नर पंजाब राजा जफरुल हक, वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान, एहसन इकबाल और आबिद शेर अली मौजूद थे। विफाकी वजीरों और सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा कि अल्लाह के फजल से सेहतमंद हैं, मुल्क को आगे लेकर चलना है। लाहौर एयरपोर्ट से वजीर आजम को हेलीकॉप्टर के जरिए जाती उम्रा पहुंचाया गया, जहां उनकी साहबजादी मरियम नवाज ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम को लाने के लिए 350 से जायद नशिस्तों वाला तैयारा भेजा गया था, जिसमें 18 अफराद वतन वापस आए। परवास के अखराजात PIA को बर्दाश्त करना पड़े। वजीर आजम ने एयरपोर्ट पर भी मनपसंद सहाफियों से ही बात की, जबकि बाकी मीडिया को नजरअंदाज किया गया। वजीर आजम नवाज शरीफ घर पहुंचते ही मां के गले लग गए। वतन पहुंचने के बाद जाती उम्रा में वजीर आजम नवाज शरीफ ने वालिदा से मुलाकात की। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा है कि ये मियां साहब वालिदा से गले मिले और दुआएं ली। ट्वीट में मरियम नवाज ने भी कहा कि मां की दुआएं तकदीर बदल देती हैं। इमरान खान ने इंकशाफ किया है कि शौकत खानम अस्पताल के लिए सबसे बड़ी डोनेशन अब्दुल सत्तार ईदी ने दी। इमरान खान ने खुसूसी तैयारे में वतन वापसी पर वजीर आजम पर तनकीद भी की। दुनिया मुझे कह रही थी नहीं बन सकता अस्पताल, एक आदमी ने मदद की थी, हौसला अफजाई और सबसे बड़ी डोनेशन दी थी, उसका नाम मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी था। बड़े अजीम पाकिस्तानी हैं, इन्होंने हमारा इस गरीब कौम का पैसा खर्च किया है। PIA का 7 यहाँ आया इनके खानदान को लेके। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। भारतीय फौज ने श्रीनगर में फायरिंग करके 8 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। फायरिंग में 90 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की शहादत पर श्रीनगर में हजारों कश्मीरी सड़कों पर निकल आए। कर्फ्यू के बावजूद हजारों कश्मीरी रुकावटें तोड़कर बुरहान वानी के जनाजे में शरीक हो गए। भारतीय फौज जनाजे के जुलूस पर टूट पड़ी। मुजाहिरीन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, जिससे मुतादिद अफराद शहीद और जख्मी हो गए।